ہم وہ لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے وقت جوتے سیدھے کرتے ہیں مگر ان ہاتھوں کو گندا سمجھتے ہیں جنہوں نے وہ جوتے صاف کیے ہوتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو پاکیزگی پر خطبے دیتے ہیں مگر صفائی کرنے والے انسان کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ عجیب تضاد ہے، عجیب معاشرہ ہے جہاں گندگی سے نفرت نہیں، گندگی اٹھانے والے سے نفرت ہے۔ جن کے ہاتھ روز گلیوں کی گند اٹھاتے ہیں وہی ہاتھ اصل میں سب سے صاف ہوتے ہیں، مگر ہماری آنکھوں پر تکبر اور طبقاتی تفریق کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں وہ ناپاک لگتے ہیں۔ کبھی تم نے کسی صفائی کرنے والے کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں ایک تھکن چھپی ہوتی ہے، ایک خاموش فریاد کہ وہ انسان ہے، مگر ہم نے اسے انسان ماننے سے انکار کر چکے۔ ہم کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن جن کے دم سے یہ آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ کیسی منافقت ہے، یہ کیسا ایمان ہے۔ ہم نے پاکی کو لباس میں تول دیا مگر نیت اور کردار کی صفائی بھول گئے۔ ہمارے گلی کوچوں میں روزانہ کوئی نہ کوئی خاک روب آتا ہے، پسینے میں شرابور، ہاتھوں میں چھالے، چہرے پر تھکن مگر دل میں فرض شناسی۔ وہ صبح سب سے پہلے جاگتا ہے اور رات سب سے آخر سوتا ہے۔ وہ کسی عید کی نماز دیر سے پہنچتا ہے کیونکہ شہر کا کوڑا کرکٹ اٹھا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ نئے کپڑوں میں مسجد جا سکے، مگر بدلے میں ہم اسے سلام تک نہیں کرتے۔ ہم نے اس کے قریب کھڑے ہونے سے بھی جھجکتے ہیں جیسے وہ ناپاک ہو، جیسے انسان نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دم سے ہمارے محلے، ہمارے اسپتال، ہماری سڑکیں سانس لیتی ہیں۔ اگر ایک دن یہ لوگ ہڑتال کرتے ہیں تو ہم خود اپنے گند میں دفن ہو جائیں، مگر پھر بھی ہم ان پر نظر کرم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیچے بیٹھ کر جھاڑو دیتا ہے وہ نیچ ہے، مگر اصل میں نیچ تو ہم ہیں جو دل میں اتنی گندگی رکھتے ہیں اور خود کو اعلیٰ ظرف کہتے ہیں۔ کبھی غور کیا کیا تم نے، یہ لوگ ہمارے بچوں کے اسکول صاف کرتے ہیں مگر ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے۔ یہ لوگ ہمارے کچن کے باہر صفائی کرتے ہیں مگر خود خالی پیٹ سوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے گھروں کے بیت الخلاء صاف کرتے ہیں مگر ان کے گھروں میں پینے کا صاف پانی تک نہیں۔ ہم ان سے صفائی تو مانگتے ہیں مگر عزت نہیں دیتے۔ ہم ان سے وفاداری تو چاہتے ہیں مگر انسانیت نہیں دکھاتے۔ ہم ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں لاتے بلکہ حقارت کے نشتر چبھاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں مگر دل کا میل نہیں دھوتے۔ ان کے ہاتھ ناپاک نہیں، ہمارے نظریے ناپاک ہیں۔ ان کے کپڑے میلے نہیں، ہمارا ضمیر کالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زندگی بھر چھوا چھات کا تانا دیا جاتا ہے مگر اصل میں وہی ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پاکستان کے ہزاروں خاک روب روزانہ سڑکوں پر اپنی جان خطرے میں ڈال کر کام کرتے ہیں؟ کئی زہریلے گٹر میں دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں، کئی بیماریاں ان کے جسم کھا جاتی ہیں مگر کسی کو پرواہ نہیں۔ کوئی ان کے لیے قانون نہیں بناتا، کوئی ان کے لیے مہم نہیں چلاتا۔ ہم انہیں صرف ایک طبقہ سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ کبھی سوچو اگر وہ نہ ہوں تو کیا ہمارا شہر جینے کے قابل رہے گا؟ تم ہو جو سفید کپڑوں میں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ان پر طنز کرتے ہو، وہ ہمارے گند کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں، ہم مہذب بناتے ہیں مگر ہم نے ان کے وجود کو گند کہہ دیا۔ ہم نے ان کے بچوں کے لیے اسکول کے دروازے بند کر دیے، ہم نے انہیں محلے کے کنویں سے پانی بھرنے نہیں دیا، ہم نے ان کے گھروں کے سامنے ناک پر کپڑا رکھا۔ یہ سب ہم نے کیا، وہ نہیں تو وہ صرف اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی روٹی کما رہے ہیں، اپنی زندگی کو عزت سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہم نے ان کی عزت چھین لی۔ ہم کہتے ہیں معاشرہ ترقی کرے گا جب ہم سب برابر ہوں گے مگر ہم نے برابری کو بھی ذات پات، پیشے اور امیری غریبی میں بانٹ دیا۔ ہم نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم ایک اسلامی جمہوریہ ہے۔ اسلام نے تو کبھی کسی کام کو حقیر نہیں کیا بلکہ کہا محنت کرنے والا محبوب اور پسینہ بہانے والا محترم ہے، مگر ہم نے اپنے دین کے اس سبق کو بھلا دیا۔ ہم نے ہاتھوں کو دیکھا، دلوں کو نہیں۔ کبھی تم نے سوچا جو انسان دوسروں کی گندگی صاف کرتا ہے وہ خود کتنی گندگی برداشت کرتا ہے؟ جسم پر نہیں دل پر۔ وہ گھر جاتا ہے تو اس کے بچے اسے لپٹنا چاہتے ہیں مگر وہ پہلے خود کو دھوتا ہے۔ شاید اس لیے معاشرہ اسے یہی سکھایا کہ وہ ناپاک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں پر لگا پسینہ تقدس کی خوشبو دیتا ہے، اس کے کپڑوں پر لگی مٹی عزت کا تمغہ۔ ہم نے اس مٹی کو ذلت کا نام دے دیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے اصل معیار کو الٹا کر دیا۔ ہم نے نیکی کو عبادت سمجھا مگر خدمت کو نہیں۔ ہم نے زبانی صفائی اپنائی مگر عملی گندگی پھیلائی۔ ہم نے مسجدوں میں روشنی بڑھا دی مگر دلوں میں اندھیرا رہنے دیا۔ اگر کبھی تم نے سڑک پر کسی خاک روب کو دیکھو تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو تمہاری زمین کتنی صاف ہے اور تمہارا ضمیر کتنا گندا۔ تمہاری گاڑی چمک رہی ہے مگر تمہاری سوچ سڑ رہی ہے۔ تم اس کے پاس سے گزر جاؤ جیسے وہ ہوا ہو مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری سانس کی ہوا صاف کر رہا ہے، وہ تمہیں بیماری سے بچا رہا ہے مگر تم اسے بیمار سمجھتے ہو۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں گندگی اٹھانے والا کمتر اور گندگی پھیلانے والا برتر کہلاتا ہے؟ ہم نے عزت کو پیشے کے ترازو میں تول دیا، ہم نے انسانیت کو ذات کی دیوار کے پیچھے دفن کر دیا اور اب ہم خود حیران ہیں کہ ہماری روح کیوں مر گئی۔
کبھی کسی صفائی کرنے والے کو سلام کر کے دیکھو، وہ تمہیں ایک ایسی مسکراہٹ دے گا جو تمہارے دل کی ساری گندگی دھو دے گی، کیونکہ ان کے دل صاف ہیں، وہ غصہ نہیں کرتے، وہ نفرت نہیں کرتے، وہ صرف کام کرتے ہیں خاموشی سے۔ مگر ہم شور مچاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، خود کو نیک کہتے ہیں، مگر اندر سے سڑ چکے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم پاکیزہ ہو تو اپنے رویے پر نظر ڈال کر دیکھو، تمہارے ہاتھ صاف ہوں گے مگر تمہاری سوچ نہیں، ان کے ہاتھوں پر گندگی ہے مگر نیت میں نور ہے۔ ہم نے ان کو حقیر سمجھ کر اپنے ایمان کی بنیاد کمزور کر دی۔ ہمیں صفائی کی ضرورت ہے، ان سے نہیں، اپنے اندر سے۔ شاید جب ہم اپنے دل کی غلاظت صاف کرنے لگ جائیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ جن کے ہاتھ گندے ہیں مگر ہم نے انہیں ناپاک کہہ دیا، وہی اصل میں سب سے پاک ہیں۔